بات کہنے کی آگے آتی. قرآن کے خلاف سازش یہ ہوئی. سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ اس دور کی تاریخ اس قسم کی دے دی جائے کہ جو یکسر اسلام کے خلاف جا رہی ہے. اور اس میں بہت بڑی سازش یہ تھی کہ خود ان لوگوں کا کردار اس قدر معاذ اللہ گھناؤنا کر کے پیش کیا جائے. تو اس کے بعد پھر بات کیا آگے چلے گی؟ بات وہ چلے گی جو آج چلی ہوئی ہے. یہ ہیں جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے. تاریخ لکھی گئی ان کے متعلق. کب لکھی گئی؟ صحابہ کبار نے لکھی، رسول اللہ نے لکھوائی، خلفائے راشدین نے لکھی، ان صحابہ کے گروہ میں سے کسی نے لکھی. تو دو چار سال بعد لکھی گئی. 100 سال کے نہیں تھا، 250-300 سال کے بعد، بغیر کسی قسم کے پہلے پریویس ریڈنگ ریکارڈ کے تاریخ آپ کے یہاں کی مرتب ہوئی اس دور کی. پتہ اس تاریخ میں کیا کہا گیا؟ پہلا ہی ورق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے ہیں اور ابھی حضور کی لاش مبارک وہ ابھی دفنائی بھی نہیں گئی. جب سے طیب وہ رکھا ہے، تاریخ یہ بتا رہی ہے وہ ابھی رکھا ہے. اور یہ سارے کون کا سارے یہ مہاجرین اور انصار جن کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن دے رہا ہے، خدا دے رہا ہے، رسول کی زبانی دے رہا ہے. ابدی طور پہ اس شہادت کو محفوظ کر رہا ہے قرآن کے اندر. مومن حقہ رحماء بینہم والے یہ سارے جمع ہو رہے ہیں، انصار اور مہاجرین دونوں صفیفہ بنی سعد میں. کائے کے لیے؟ الیکشن کے لیے. اس الیکشن کی روایات ذرا پڑھیے آپ تبری میں اس تاریخ میں. بیانی جو کچھ آج کل ہوتا ہے نا آپ کے یہاں، سارا نقشہ اس شخص نے یہ دے دیا. معاذ اللہ یہ دے دیا اس کے اندر کہ ایک طرف کے کینڈیڈیٹ کی داڑھی ہے، دوسرے طرف کے کینڈیڈیٹ کا ہاتھ ہے. رحماء بینہم. سوچیے صدیاں نہیں پڑ گئی ان سے کہ اس دن کا واقعہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے کہ تم نے ایک بات کی تو میرا خنجر ہوگا، تمہارا سر ہوگا. وہ کہتا ہے تم کر کے دیکھو مدینے کی گلیاں ہوں گی، تمہارا خون ہوگا. رحماء بینہم. اللہ کا بین قلوبہم کی شہادت دے دی ہے خدا نے. یہ وہاں ہو رہا ہے پہلے دن. جی سوچ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے. اور 4 قدم ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انہی گروہ کو یہاں تو یہ صرف مدینے کے ایک کمرے میں یہ 2 تھے، میدان جنگ میں کھڑے ہیں ساتھ، سارے کے سارے صحابہ، آدھے ایک طرف آدھے دوسری طرف. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایک جنگ جمل میں تو 10,000 کے قریب، یعنی اگر 5 ادھر کے 5 ادھر تھے، ادھر بھی یہ صحابہ ادھر بھی صحابہ سارے ہی. اور جنگ صفین میں تو وہ کہتے ہیں 70,000 کے قریب. یا میرے اللہ، صحابہ ایک دوسرے. قرآن کی اس وعید کے ہوتے ہوئے کہ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس کسی ایک مومن نے دوسرے مومن کو بال ارادہ قتل کر دیا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. یہ مومن حقہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، جن کے لیے کہا ہے ہم نے جنت تیار کر کے رکھ دی ہے. نظر آتا ہے کہ اس میں پھر گیا ہی کوئی نہیں ہوگا جنت میں. سارے صحابہ یہ ہیں. سوچیے عزیزان من ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور پھر تیرے نشتر کی ضبط چڑیاں نے پیسے ناتواتا تھا. صحابہ کے متعلق یہ بات تو پھر آگے بات آئی کہ کیوں جی پھر جس رسول کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا، یہی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ تھا، یہ ہے نتیجہ اس کا. اپنے سامنے تو کسی نہ کسی طرح سے باندھ کے رکھا ان کو، اور ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر صفیفہ بنی کا. اور اس کے بعد پھر یہ کیفیت کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر کیا کہتے ہیں اس تعلیم کو جس قرآن کے یہ حامل تھے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں اس نمونے کو جسے آپ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہمارے پاس یہ نمونہ ہے. قرآن نے تو سبیل المومنین اختیار کرنے کا حکم دیا، مومنین کا راستہ اختیار کرو. تو وہ مومنین نہیں ہے تو مومنین حقہ تھے. تو اگر مومنین حقہ کا راستہ یہ ہے جس کا حکم ہو رہا ہے کہ اختیار کرو، تو پھر آج آپ گلا گزار کیوں ہیں کہ یہ ایک دوسرے میں یہ خنجر گھونپ رہے ہیں راستے میں کھڑے ہوا ایک بدماش دوسرے شریف آدمی کے گھر میں. وہ کہتے ہیں یہ تو سارے کا سارا ہم نے تو اسوا وہاں سے لیے. آپ کے ہاں سارے صحابہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے سینے میں خنجر گھونپ رہے تھے. 70,000 کہہ رہے ہو نا، ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سوچیے عزیزان من. اور پھر یہ جنہوں نے یہ دی ہے آپ کو یہ چیزیں، انہیں آپ ایک پہلے تھے امام طبری، آخر میں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ سینے سے لگائے پھر رہے ہیں. آپ کے مکتب دارالعلوموں کے اندر ان کے ورد ان کے ختم ہوتے ہیں، ان کو
ان کو نصاب میں داخل ہیں، یہ پڑھائے جا رہے ہیں، اتنا ہی نہیں ہے، آپ ان کو مستند مانتے ہیں۔ تعلیم تو ہوتی ہے نظری، یہ تھیوریٹیکل ہوتی ہے، اس کا نمونہ ہوتا ہے پریکٹیکل کنکریٹ، وہ تاریخ ہوتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اندر جو میں نے آج مثلا آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو نئی بات تو میں نے پیش نہیں کی، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہیں نا، یہ آیتیں تو ہیں ہمارے سامنے، لیکن آپ دیکھیے جہاں ہم بیٹھیں گے جنگ سکین، جنگ سقیفہ بنی سعدہ کے ساری قصے جو ہیں بیان کرتے چلے جائیں گے، کوئی اس میں نہ چرک ہوگی نہ کھٹک پیدا ہوگی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کیا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف قرآن کی یہ شہادتیں ہیں، دوسری طرف ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، چلی پھر ساری تاریخ۔ یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سارا دوسروں کی ضرورت کے لیے آ گئی تاریخ صاحب، تو وہ جی حضرت فلاح حضرت صاحب کے نہ کیوں نام صحابہ کا باہر ہے کہ جی ان کو پوچھو نہیں، ان کا قافلہ جو دولت کا آیا کرتا تھا، پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا، اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا، صاحب انبار لگے ہوئے دولت کے ان کے ہاں، کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صاحب، تاریخ چلی آ رہی آتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اتنے حصے کو لیتا ہوں جس کی شہادت قرآن نے دی ہے۔ ان مومنین حقہ کی جن کے متعلق کہا ہے کہ رحماء بینہم، اللہ کا بین قلوبہم، کیا جن کے دل جوڑے تھے اللہ نے، اور کہا تھا رسول سے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا کی کسی دولت خرچ کرنے سے یہ حاصل نہ ہو سکتی، ہم نے پیدا کی۔ کیا اس کی یہ ملمہ اتنا ہی تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھ بند کیے ہوئے کو ایک دن بھی نہیں گزرا ابھی، تو میں نے کہا جس سے طیب ابھی باہر رکھا ہے کہہ رہی ہے تاریخ، اور وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے پھر پتہ یہی ہے سیرت آپ کے صحابہ کی۔ اور ان میں سے پھر یہ انصار اور مہاجرین خاص طور پہ اس میں لکھا ہے، اس صحیفہ بنی سعدہ میں نہ بھی لکھا ہو تو یہ جنگیں ساری جتنی ہوئی ہیں ان میں یہ 3 گروہ ہوں گے نا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، السابقون الاولون، پھر وہ کہ واتبعہم بإحسان، پھر وہ جو فتح کے بعد آئے جن کے متعلق قرآن نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، یہ سارے آ گئے نا اس میں، اور یہ سارے آپ نے کھڑے کر دیے میدان جنگ میں لا، آج ایک طرف آج ایک طرف، اور اس کے بعد پھر آگے امت کے لیے یہ چیز آ گئی کہ 2 گالیاں انہیں، جنہوں نے گالی نہ دی ان سے بھی کہو کہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ، کہا کہ صاحب یہ مقام وہ ہے کہ اس میں بہرحال ہمیں ذرا خاموشی سے ہی آگے بڑھ جانا چاہیے، یعنی تم زبان سے نہیں دیتے، جن سے گالی دیتے ہو جن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ زبان نہ کھلواؤ ہماری، یہ کہہ رہے ہیں نا عزیزان من، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو خدا اور اس کے فرشتے ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں اس جماعت مومنین کے اوپر، وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یعنی یہ اپنی طرف سے یہ بہت زیادہ جو متقی پرہیزگار مومن بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہ مقام ہے ان کے متعلق اس سے کہلانا نہیں چاہیے، یعنی محاورہ ہمارے ہاں کہ میری زبان نہ کھلوائیے، یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو زبان کھول دیتے ہیں، تو ہماری زبان نہ کھلوائیے، آگے چلے جائیے۔ سارے صحابہ اعتبار کی جماعت، اگر یہ ٹھیک ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ پھل جو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں عزیزان من، اس درخت طیب کے متعلق دنیا کا کیا، اور دنیا کہتی ہے اس کے بعد جب وہ کہتی ہے تو اس سے تم شرح بوم دیتے ہو اور ان کو پھر درس میں پہچان کر دیتے۔ پرویز کافر اس لیے تھا، اس نے کہا کہ بابا یہ جو تاریخ تمہاری لکھی ہوئی ہے بیٹھ کے اس پہ نظر ثانی کرو۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس کے متعلق تحقیق کیجیے، کس طرح کی جائے، میں نے کہا کوئی ذریعہ تحقیق کا نہیں ہے تمہارے پاس، ہے ہی نہیں جی۔ یہ جتنے نئے نئے کتابیں لکھنے والے آپ کے سامنے آتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم محقق ہیں، آپ تاریخ میں مورخ، عزیزان من سوچیے کہ تاریخ یہ تحقیق کر کے سکتے ہیں، ان کے پاس وہ کتابیں جو پہلے اس دور کی لکھی ہوئی آ رہی ہیں، کچھ بھی لیجئے، صبری کی مقصود کتاب ہے، اس سے پہلے 2-3 کتابیں اور لے لیجئے، اس کے سوا تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس اس زمانے کی تاریخ معلوم کرنے کا۔ وہ تو معلوم نہیں کتنی گہری سازش تھی، میں وہ بتایا کرتا ہوں۔ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 10 سال کا، حضرت عثمان تک کا زمانہ جو ہے خلافت راشدہ کا وہ بہرحال سال 35 ہجری تک کا۔ مدینہ اتنی بڑی مملکت کا دار السلطنت، یوں ہی کوئی خانقاہ نہیں ہے، کوئی تقیہ دائرہ نہیں، کوئی دار المطالعہ نہیں، یعنی اتنی بڑی مملکت کا کیپٹل سٹی، کتنے عرصے تک وہاں یہ مملکت قائم رہی۔ مدینہ طیبہ، اس میں نہ اس کے بعد ایسا زلزلہ آیا ہے کہ وہ زمین میں دھس گیا ہو، نہ کبھی ایسی آگ لگی کہ سارا شہر جل گیا ہو،
نہ کوئی سیلاب آیا کہ سارا شہر بہہ گیا ہو، نہ کسی نے باہر سے ایسا حملہ کیا کہ اس نے سب آ کے مسمار کر دیے ہوں، محفوظ چلا آ رہا ہے اس زمانے سے آج تک۔ اتنی بڑی مملکت کا اتنا بڑا کیپٹل سٹی، ایک چٹ اور پیپر وہاں موجود نہیں آتے ہیں کہ اس دور کی، یہ اتنی بڑی مملکت کا کاروبار ہوتا ہے کہ تو انگلیاں پہ گن دیں انڈیا کے ساتھ فرامین جاری ہو رہے ہیں، دوسری مملکتوں کے ساتھ کاروبار ہو رہے ہیں، یہاں مملکت کا حساب کتاب، رجسٹر، سیکریٹریٹ، یہ سارا کچھ ہے، ایک پرزہ کاغذ کا اس دور کا آپ کے پاس نہیں ہے۔ تاریخ ہے یہ 200 سال، 250 سال، 300 سال بعد کی لکھی ہوئی، اس میں یہ سب کچھ آ گیا۔ میں پوچھتا یہ ہوں جسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب تاریخی تحقیق کے بعد یہ محقق ہے، مورخ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ کہ یہی جو زمانے کی 5، 7، 10 کتابیں ہیں ان کو لے لے گا، اپنے مرضی کے مطابق ان میں سے جو چیز چاہے گا چن کے الگ کر کے، یہ ہوگی اس کے ہاں کی اس کی تحقیق انیق تاریخ کے مطابق۔ ہر لکھنے والا اپنی مرضی کا اس کے مطابق اس میں سے چن لے گا۔ اور تاریخ کو نیپولین کے الفاظ میں وہ کہتا تھا چلڈرن پلے باکس آف ورڈ، وہ بچوں کے پاس ہوتا ہے نا اے بی سی اس بہت سے اکٹھے کیے ہوئے، تو انہوں نے ورڈ بنانا ہوتا ہے، واٹر اس میں سے WATER اس نے لکھا، اس میں فائر بنانا ہے FIR۔ وہ کہتا ہے اس ڈبہ تاریخ کے ڈبے میں سے جس قسم کا لفظ بنانا چاہے اس قسم کے حرف مل جاتے۔ یہ آپ کے پاس پرانے ڈبے چلے آ رہے ہیں، ہر نیا محقق ان میں سے اپنی مرضی کے مطابق واقعات چن لیتا ہے، ایک نئی چیز آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ بہت بڑے عالم تھا، پوچھیے تحقیق تو ذریعہ تحقیق تو کوئی نہیں آپ کے پاس ہے نہیں، تو اب یہاں آپ کھڑے ہو گئے، تو پھر میں کیا کہتا ہوں؟ میں اتنی سی بات کہتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کے متعلق ہمیں کچھ واسطہ نہیں۔ دل کا امت ان قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون۔ یہ لوگ کرے گا اپنے اپنے وقت میں جو کر گئے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، تم سے ہم پوچھیں گے نہیں انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ بعد والوں کی تاریخ کے متعلق تو یہ اہمیت ہو گئی ہماری۔ یہ جو ہے جن کو اس نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا ہے، یہ انصار اور مہاجرین اور جن کو صحابہ کہا ہے، ان کے بعد آنے والے، وہ فتح مکہ کے بعد کے ہیں، پہلے کے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے، جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ رحماء بینہم، ان کے متعلق چونکہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ یہ مومن حقہ تھے، اور مومن حقہ کی صفات قرآن میں دی ہوئی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس تاریخ میں یہ دیکھو کہ جو باتیں ان صحابہ کے بعد محمد رسول اللہ والذین معہ تک، بس اس میں جو باتیں ایسی ہیں جو مومن کے شایان شان ہیں اور ان کی طرف منسوب ہیں، انہیں کہو کہ یہ صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ قرآن کی شہادت کے مطابق۔ اور اگر ایسی باتیں ہیں جو ایک مومن کے شایان شان نہیں اور تاریخ میں ہے، کہو کہ یہ تاریخ کا بیان غلط ہے، اس لیے کہ اگر اسے ہم صحیح مانتے ہیں تو قرآن کے بیان کی تکذیب کرتے ہیں ہم کہ یہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ہے معیار عزیزہ نے من، صرف اس دور کی تاریخ مرتب کرنے یوں مرتب کی جائے گی، اور اس کے لیے بڑا مٹیریل آپ کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی تاریخ کی روح سے جو بیان مرتب کی ہیں لوگوں نے، آپ کو پتا کس قسم کی اس میں رتبے یادت ہیں؟ یہ سارے یورپ کے معاندین انہیں تاریخوں سے حضور کے خلاف اتنے اعتراضات وہ کرتے ہیں، ساری چیزیں تاریخ میں آتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہوں گی، تاریخ کی کتابیں بھی ہوگی، یہ ساری تاریخ ہی ہے حقیقت میں۔ امام بخاری نے خود اپنی کتاب کا نام اس دور کی تاریخ رکھا ہے۔ میں نے اس میں یہ سیرت کی کتاب ابھی تک لکھی ہے، معراج انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بنیاد یہ رکھی، خود قرآن کریم میں حضور اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق اتنا کچھ موجود ہے کہ ان کی سرخی اور عنوانات جو میں کہوں گا وہ تو اسی سے مرتب ہو جاتے ہیں، قرآن سے ہی۔ میں نے یہ اٹیمپٹ کی اور وہ موجود ہے کتاب آپ کے سامنے، 500 صفحے کی آج بھی ہے، پہلا ایڈیشن تو 900 صفحے کا تھا۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ عنوانات ہیں، اور اس کے نیچے اسی تاریخ سے واقعات میں نے لیے ہیں، میرے پاس اور کون سا ذریعہ تھا، لیکن وہ واقعات لیے ہیں جو اس کے مطابق ہیں جو قرآن نے کہا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ سچے نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ سیرت کی ایک پوری کتاب 500 صفحے کی بڑی جلد کی مرتب ہو گئی، اور اس قسم کی اور ہو سکتی ہے۔ دور محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے متعلق تاریخ سے یہ کیجیے، یہ تاریخ ہوگی آپ کے ہاں کی اس دور کی ایک مثبت تاریخ، کیونکہ اس کی سند قرآن دے گا، ورنہ
یہ جتنی تاریخیں آپ کے پاس وہ ہیں ان کو اگر آپ کچھ سب تاریخیں لے لے کے ساتھ امام طبری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے یا فلاں امام کی لکھی ہوئی ہے تو اس میں تو آپ کو یہ سارا کچھ ملے گا، اور اگر یہ معیار آپ کے پاس نہیں تو پھر دوسرا معیار آپ کے پاس نہیں اس کا کہ اس کو آپ غلط کہیں اس کو صحیح کہیں۔ وہ جو کہا کرتے ہیں مجھے آپ کا کہ جی اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آپ نے یہ حدیث کیوں کوٹ کر دی؟ ارے سوچو تو صحیح کہ میں کیا کہتا ہوں، تم نے خود فیصلہ کر لیا نا حدیث کو نہیں مانتا۔ میں کہتا یہ ہوں کہ کوئی حدیث کے مجموعوں کے اندر کوئی ایسی حدیث جو قرآن کے خلاف جاتی ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت داغدار ہوتی ہو، میرے نزدیک وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ یہ نہیں میں رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا، میں اس کے متعلق کہتا ہوں کہ وہ ہے نہیں رسول اللہ کی۔ کیوں نہیں ہے سر؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے متعلق قرآن کی شہادت ہے کہ حضور قرآن کے مطابق حضور کی سیرت تھی۔ تو حدیث یا تاریخ میں کوئی بات ایسی جو حضور کی طرف منسوخ کی جائے اور وہ اس سیرت کے خلاف ہے جو قرآن نے دی ہے، ہم کہیں گے کہ غلط ہے۔ عزیزہ نے من ایک تبری کیا 10,000 تبری، ایک بخاری کیا کتنے بخاری اور ان کی کتابیں، وہ ایک طرف، قرآن کی شہادت ایک طرف۔ قرآن کی شہادت کے خلاف اگر ان لوگوں میں سے 1000 کے متعلق بھی یہ کہنا پڑے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی یا انہوں نے غلط لکھ دیا ہے، آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں۔ لیکن یہ چیز کہ جو بات حضور کی سیرت کے خلاف جائے، صحابہ کے اوپر داغدار ان کی سیرت کو کرے، قرآن کی شہادت کے خلاف جائے، اسے وہاں سے ماننا جو ہے قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کی تردید آپ کرتے ہیں۔ ایمان ہم قرآن پہ لانے کے لیے مکلف ہے، کسی تبری کے اوپر نہیں، کسی بخاری پہ نہیں۔ پوچھا یہ جائے گا ہم سے کہ ہم نے ان کے متعلق جو کہا تھا کہ یہ مومن حقہ ہیں، تم نے جو ان کے متعلق یہ دل میں خیال یا عقیدہ رکھا کہ یہ ایسے انہوں نے کام کیے جو مومن تو ایک طرف عام شریف انسانوں کے لیے کسی سیرت کے کریکٹر کے خلاف ہوتے ہیں، ہماری اس شہادت کے خلاف تم نے یہ کیوں مانا؟ کیا اس وقت تبری چھڑا لے گا آپ، یا یہ کہہ کہ آپ بچ جائیں گے کہ صاحب میں نے تو یہ تبری والی بات جو ہے یہ کی؟ وہ کہے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تم سے یہ پوچھیں گے نہیں تبری نے کیا کہا۔ اس قرآن سے تھا نا ایمان دوبارہ، تھا نا قرآن میں ہم نے یہ لکھا ہوا، پھر کیوں مانا تم نے؟ اتنی سی بات ہے جیزا نے۔ تو اس دور کی تاریخ جو ہے وہ نئے سرے سے مرتب کرنی ہے قرآن کو بنیاد بنا کر، کیونکہ اس نے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ ہے عزیزان من مسلک میرا حضور کی سیرت، صحابہ اعتبار کی سیرت کے متعلق، ہماری تاریخ کے متعلق، قرآن کی شہادت کے متعلق۔